اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں، یہ نہیں کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، فا تو تاکید کے لیے ہوتی ہے، یعنی جب قرآن پڑھ لیں بعد میں اعوذ باللہ پڑھیں، یہ معنی نہیں ہے۔ جیسے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ معنی نہیں کہ جب نماز پڑھ لیں بعد میں وضو کریں، معنی ہوتا ہے اذا اردت القیام الی الصلاۃ فاغسلوہ۔ یہاں بھی وہی معنی ہوگا کہ اذا اردت قراءۃ القرآن، جب تم قرآن پاک پڑھنا چاہو تو پہلے تحفظ کرو، اللہ سے مدد پکڑو اور شیطان کے شر سے پناہ مانگو۔ اب اس پر علماء رحمہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے تو کہا ہے کہ قرآن کی ابتدا میں اعوذ باللہ کا پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے، چاہے نماز میں ہو یا خارج نماز ہو، لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ واجب تو نہیں ہے، یہ مستحب ہے، کیونکہ کبھی امر ایجاب کے لیے ہوتا ہے اور کبھی امر جو ہے وہ استحباب کے لیے ہوتا ہے۔ ویسے امر اصل جو ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر قرائن دلالت کریں تو کبھی کبھی استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے کہ سورۃ الجمعہ میں ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو یہ امر ہے لیکن یہ وجوب کے لیے ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو اب زمین میں پھیلیں، اللہ کا رزق حاصل کریں، کمائی کریں، کاروبار کریں، تو یہ امر مستحب ہے، یہ امر وجوبی ضروری نہیں ہے کہ جمعہ کے بعد ہر حال میں نکلیں۔ ایک آدمی جمعہ پڑھ کے بیٹھ گیا، ابھی عصر پڑھ کے جاؤں گا، تو اس کے لیے کوئی منع نہیں، بلکہ وہ تو نماز کے حکم میں ہے۔ تو اس لیے کبھی امر وجوب کے لیے ہوتا ہے اور کبھی امر جو ہے وہ ندب کے لیے ہوتا ہے، استحباب کے لیے۔ تو بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ یہاں وجوب کے لیے ہے، لیکن اصل روایات یہی ہے کہ یہ استعاذہ جو ہے یعنی اعوذ باللہ پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی چاہے کہ حالانکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اللہ کا ذکر ہے، لیکن ابلیس ایسا خبیث ہے کہ وہ وساوس ڈالتا ہے دل میں، چاہے قریب نہ بھی آ سکے لیکن دلوں میں وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، وہ تو نکل گیا لیکن وسوسہ ڈال دیا، فوسوس لہم الشیطان۔ تو اس لیے جب آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کے بعد شیطان کا جو وسوسہ ہے اور اس کا حملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، شیطان کو ان لوگوں پہ غلبہ نہیں ہے جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرنے والے، یعنی غلبہ نہ ہونے کا کیا معنی، ورنہ ایمان والوں سے بھی تو گناہ ہو جاتا ہے، مسلمان جو ہیں، مومن جو ہیں، ان سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ اس کو اتنا تصرف نہیں ہے کہ ان کو گناہ میں ڈال دے اور پھر وہ توبہ بھی نہ کریں، یہ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی مومن سے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے، اور جب توبہ کر لیتا ہے تو الحمدللہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس کا گویا کہ گناہ ختم ہو جاتا، مٹ جاتا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ انما سلطانہ، اس کا غلبہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، شیطان کے کہنے پہ چلتے ہیں۔ والذین هم وهم به مشرکون، اور اس کو اللہ کی عبادت میں شریک بھی بناتے ہیں، اس کو اپنے مال و اولاد میں شریک بھی بناتے ہیں، ان پر اس کا بڑا غلبہ چلتا ہے۔ تو شیطان کے تصرفات جو ہیں یہ اتنا خطرناک ہیں کہ ان سے آدمی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اولیاء اللہ نے فرمایا
کہ شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے تو ہم تو شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انہو یراکم ہوا و قبیلہ، وہ بھی اور اس کی قبیلے کی جماعت بھی، لیکن من حیث لا ترونہم، تم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو ایک ایسا دشمن جو نظر نہ آئے نا، وہ بڑا خطرناک ہو۔ یہ ہمیشہ قاعدہ ہے، جو دشمن نظر آ رہا ہے اس کا آپ مقابلہ کریں گے، چلو ہار جائیں جیت جائیں، لیکن مقابلہ تو کرو گے نا۔ لیکن ایک آدمی چھپ کے کھڑا ہوا ہے، آپ گئے اسے مارا تو آپ تو گر گیا، بہادری آپ کی کیا کرے گی؟ تو یہ ایسا خبیث دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اولیاء اللہ نے فرمایا کہ تم بھی اس کی پناہ پکڑو جس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، اللہ کو کوئی ذات نہیں دیکھ سکتی، تو اسی کی پناہ میں آ جاؤ۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد پھر اس کی طاقت اور تصرف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی آیا کہ اللہ پاک نے جب قرآن میں ایک آیت کے بعد دوسری آیت اتاری، یعنی کیا مانا، پہلے ایک حکم تھا پھر دوسرا حکم آ گیا، پہلا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا اور دوسرا حکم جو ہے وہ ناسخ ہو گیا۔ جیسے اس کی مثال آسانی سے سمجھ لیں کہ سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا میرے مدنی کو، رحمت دو عالم کو، صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ جو ہے نا، یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم اللیل، رات کو کھڑے ہو کے میری عبادت کرو، الا قلیلا، تھوڑی سی دیر آرام بھی کر لو۔ اور آگے پھر رعایت فرمایا نصفہ او انقص منہ، یا آدھی رات آرام کرو، آدھی رات عبادت کرو، یا 2/3 آرام کرو اور 1/3 عبادت کرو۔ بہرحال یہ کام بڑا مشکل تھا، حضور بھی اور صحابہ بھی ساری رات کھڑے رہتے تہجد میں کہ پتہ نہیں ہم نے وقت پورا کیا ہے کہ نہیں کیا، کیونکہ گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھی نا اس زمانے میں۔ اب جناب دوسرا حکم آ گیا، اللہ نے رعایت کر دی کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب آپ کو ساری رات یا آدھی رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ہو سکتا ہے پڑھ لو۔ اگر تم 8 رکعت تہجد نہیں پڑھ سکتے ہو، 2 رکعت ہی پڑھ لو۔ اگر تم رات کے آخری حصے میں تہجد نہیں پڑھ سکتے ہو، خطرہ ہے نیند آ جائے گی، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو، سونے سے پہلے وضو کر کے پڑھ لو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو نماز پڑھ لیں گے، ایک جب سوئیں گے تو آپ باوضو ہوں گے، تو ہر قسم کے حملے سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی تہجد کے لیے، لوگوں کے یہ دماغ میں ہے کہ جی تہجد کا معنی یہ ہے کہ سونے کے بعد پڑھی جائے، یہ غلط بات ہے۔ جو بھی عشاء کے بعد وقت ہے وہ سونے کا وقت ہے، جب اس میں آپ پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ سونے کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر ہم کوئی حکم بدل دیتے ہیں تو حکمت ہے، پہلا حکم بھی ہمارے علم میں ہے، دوسرا بھی ہمارے علم میں ہے، لیکن حالات بدلنے سے ہم حکم بدل دیتے ہیں کہ پہلے حالات اور تھے، اب حالات اور ہیں۔ کچھ لوگ سفر میں ہیں، کچھ لوگ تجارت میں ہیں، کچھ لوگ جہاد فی سبیل اللہ میں ہیں۔ اب جو آدمی دشمن کے ساتھ جہاد میں ہے وہ کیسے رات کو جاگے گا بیچارہ؟ تو اس لیے اللہ نے رعایت فرما دی۔ اس کو کہتے ہیں کہ پہلے حکم کو منسوخ کر دینا۔ اب ملاحدہ جو ہیں، زنادقہ جو ہیں، مستشرقین جو ہیں، بے دین جو ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں جی کہ اللہ نے پہلا حکم کیوں منسوخ کر دیا؟ کیا اللہ کو علم نہیں تھا کہ یہ نہیں کر سکیں گے؟ تو وہ حکم دیا ہی کیوں تھا؟ تو یہ ان کی جہالت ہے، ورنہ اس کی مثال آسانی سے یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کا چیک اپ کرنے کے بعد ایک نسخہ تجویز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ 5 دن کے بعد آپ پھر آئیں۔ 5 دن کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو نسخہ بدل دیتا ہے۔ تو اب کوئی کہے گی کہ ڈاکٹر پاگل ہے، پھر پہلا نسخہ کیوں لکھا تھا، اب کیوں بدل دیا ہے؟ اس وقت تیری حالت کا تقاضا وہ پہلا نسخہ تھا، اب تیری حالت کا تقاضا جو ہے وہ دوسرا نسخہ ہے۔ تو یہ اس کا دونوں نسخے جو ہیں وہ اپنی جگہ صحیح ہیں۔ اللہ نے جو آیات منسوخ ہیں، ما ننسخ من آیت او مثلہا نأت بخیر منہا، ہم اس سے بھی بہتر حکم لے آتے ہیں۔ تو اس لیے کافر اعتراض کرتے تھے کہ یہ جی کبھی کچھ حکم ہے، کبھی کچھ حکم ہے، کبھی کچھ حکم ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ نعوذ باللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا نبی خود قرآن بناتا ہے،
انما انت مفتر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ حضور جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے خود قرآن بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا اکثر جو ہیں یہ جانتے نہیں ہیں، میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں کہ قرآن میں نہیں بناتا، نزلہ روح القدس من ربک، روح القدس لقب ہے جبریل علیہ السلام، یہ تو جبریل لے کے آیا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور کیوں لے کے آیا ہے؟ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ مومن جو ہیں ان کے قدم عبادت پہ جمے رہیں، تصدیق کریں، اور ان کے لیے ذریعہ ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ جو لوگ بھی قرآن کا دامن پکڑ لیں گے، اسی پہ قائم رہیں گے، دائم رہیں گے، موت ایمان پہ آئے گی تو ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ ان کو خوشخبری دنیا میں بھی مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی مل جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دیکھیں ایسے بدبخت ہیں۔ اصل میں ایک آدمی تھا جس کے پاس کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھتے تھے، وہ کوئی اجمی تھا اور اس کو سابقہ کتابیں جو ہیں اس کا کچھ مطالعہ تھا، یہ کہتے ہاں اسی سے جا کے حضور سیکھتے ہیں، اس سے باتیں سن کے ہمیں سنا دیتے ہیں۔ سننے میں میں اتنے بڑے جاہل ہیں کہ جن کے بعد میرا نبی جا کے بیٹھتا ہے وہ تو اجمی ہیں اور قرآن عربی ہے، تو یہ اب اجمی سے کیسے سیکھتے ہیں؟ یا تو کسی عربی کے پاس بیٹھتے نا، پھر تو بات بنتی تھی، لیکن اس لیے اللہ نے فرمایا یہ جو کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ، ہم جانتے ہیں یہ کہتے ہیں انما يعلمه بشر، کہ اس کو سکھایا ہے کسی انسان نے، لسان الذین یلحدون الیہ، ان کی زبانیں کتنا جھوٹ بول رہی ہیں، کتنا پھسل رہی ہیں، اعجمی، وہ اجمی ہیں، وہذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن پاک جو ہے یہ تو خالص عربی ہے، اور جس کو اللہ نے کئی مقام میں فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا عربیا لعلکم تعقلون، اور تیسرے مقام پہ فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین، لے کے آنے والا فرشتہ جو ہے وہ امانت والا ہے، وہ خیانت نہیں کرتا کہ کچھ اپنی طرف سے ملا دے یا کچھ گرا دے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اللہ کا قرآن آپ کے سینے پہ آ کے القاء کرتا ہے تاکہ آپ دنیا کو کفر سے، شرک سے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اور وہ قرآن کیا ہے بلسان عربی مبین، وہ تو کھلی عربی یعنی ایسی عربی زبان میں ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔